اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایک مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایک اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ماد۔ ماد کا موضوع ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ یعنی جو ہم دنیا میں بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ جیسے اعمال ہم دنیا میں کریں گے اسی طرح جزا و سزا ہم آخرت میں پائیں گے۔ یعنی اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم آخرت میں اس کا اچھا اجر پائیں گے، اگر ہم برے اعمال دنیا میں کریں گے تو ہم اس کا برا یا سزا کے طور پر ہم اس کی جزا یا سزا پائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماد کی عدالت کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ روز محشر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ انسان چونکہ اس دنیا میں رہ رہا ہے، در حقیقت میں انسان اس دنیا میں قید ہے۔ جب انسان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب ماد کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے لیے ایک نئی اور عجیب بات ہوتی ہے۔ مثال سے واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک مینڈک ہے، اب وہ کنویں میں پیدا ہوا ہے، کنویں میں ہی زندگی اس نے گزاری ہے، کنویں میں ہی رہتا رہا ہے، اس نے کنویں کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کنویں کے مینڈک کے پاس ایک مرتبہ سمندر میں رہنے والا مینڈک آیا۔ جب وہ کنویں کے مینڈک کے پاس آیا، اس نے کنویں کے مینڈک کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس سمندر سے آیا ہوں یا اس جگہ سے آیا ہوں جو اس کنویں سے کئی گنا زیادہ بھری ہے، کئی گنا یہ اس کنویں سے بھری ہے۔ اب چونکہ کنویں کے مینڈک نے کنویں کے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، تو اب سمندر اس کے لیے ایک نئی اور عجیب بات تھی۔ کنویں کے مینڈک کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کنویں کے باہر کتنی بڑی دنیا آباد ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کنویں اور سمندر میں فرق ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں فرق ہے، اور بالکل اسی طرح دنیا کی عدالت اور قیامت کی عدالت میں بہت فرق ہے۔ اب جو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالت اور آخرت کی عدالت میں کیا فرق ہے؟ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو ان سے بھی اعمال انجام دیتا ہے، ان کا مقدمہ 3 عدالتوں میں جاتا ہے۔ سب سے پہلی عدالت کہ جہاں انسان کے اعمال کا مقدمہ جاتا ہے وہ ہے ملکی عدالتیں۔ ملکی عدالتیں بہت کمزور اور ناقص ہیں۔ انسان کو کبھی بھی ملکی عدالتوں سے مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہاں کا قانون بھی ناقص ہے اور جج حضرات بھی نااہل ہیں، اس لیے انسان کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا۔ مجرم جو ہے وہ جرم کر کے فرار ہو جاتا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق ہی نہیں ملتا، تو یہ عدالتیں ناقص ہیں، یہاں سے انسان کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا۔ اور جو دوسری عدالت ہے جہاں انسان کا مقدمہ جاتا ہے وہ مکافات عمل کی عدالت ہے۔ مکافات عمل کی عدالت یعنی ہمارے اعمال کے اثرات جو جلدی یا دیر سے انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی آنکھ میں کوئی چیز مار لیتا ہے، اب اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، یہ اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یعنی یہ مکافات عمل ہے، اس نے خود عمل کیا ہے اور اسے نتیجہ بھی مل گیا کہ اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی۔ مکافات عمل یعنی اپنے ایکشنز کا ری ایکشن پانا۔ مکافات عمل کا اعمال سے تعلق
بالکل اس طرح ہے جیسے گرمی کا، جیسے آگ کا حرارت کے ساتھ، یعنی جہاں آگ ہوگی وہاں حرارت آٹومیٹکلی موجود ہوگی، کہیں آگ لگے وہاں حرارت ضرور ضرور ہوگی۔ اسی طرح مکافات عمل کا اعمال سے تعلق ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی غور کریں، تھوڑی سی توجہ کریں تو دیکھیں کہ بعض لوگ اس عدالت سے بھی بچ جاتے ہیں، اس عدالت کی گرفت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اب جو تیسری عدالت ہے وہ یہ ہے، وہ ضمیر کی عدالت ہے، جہاں انسان کا اعمال کے مقدمہ درج کیا جاتا ہے، وہ ہے ضمیر کی عدالت۔ ضمیر کی عدالت یعنی ہمارے دل کی آواز، ہمارے دل کی آواز، یہ ضمیر کی عدالت ہے، جسے فلاسفہ نے عقل عملی کا نام دیا ہے، اور ہم اسے کامن سینس کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اسے ہم ضمیر کا نام دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں نفس لوامہ کہا گیا ہے، یعنی ملامت کرنے والا ضمیر۔ ہم جیسے ہی کوئی اچھا یا برا کام کرتے ہیں، فوراً سے یہ عدالت ہمارے اپنے وجود میں تشکیل پا جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کو تھپڑ مار دیں تو ہمیں فوراً سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ برا کام کیا ہے، تو یہ ہمارے ضمیر کی عدالت ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے فلاں کام برا کیا ہے۔ اور اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی کو پانی پلا دیتے ہیں یا کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فیلنگز ہمارے ضمیر کی عدالت ہے۔ ہمیں جو فیلنگز آتی ہیں اچھے یا برے کام کا، کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، تو یہ ہمارے ضمیر کی عدالت ہے۔ لیکن بعض لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرتا ہے، وہاں ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ جن کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ضمیر مردہ ہے۔ تو بعض لوگ اس عدالت سے بھی بچ جاتے ہیں، بعض لوگ اس عدالت کی گرفت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس 3 عدالتیں ہیں، دنیا میں 3 عدالتیں ہیں، ہمیں کہیں بھی مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا، ہمارے کسی بھی اعمال کا ہمیں صحیح طریقے سے جزا و سزا نہیں ملتی۔ تو اب انسان یہ چاہتا ہے، انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے جہاں ہمیں اپنے اعمال کا صحیح سے نتیجہ ملے، جہاں ہمارے اچھے اعمال کی ہمیں جزا ملے اور برے اعمال کی ہمیں سزا ملے۔ تو وہ عدالت قیامت کی عدالت ہے۔ یہ وہ عدالت ہے جس کا قاضی اور حاکم فقط خدا ہے۔ اس عظیم عدالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس چیز پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انسان کی انگلیوں کے نشانوں کو بھی دوبارہ خلق کر سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ فاذا برق البصر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور حیران ہو جائے گا۔ وخسف القمر، کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج آپس میں
جمع ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ کہے گا کہ میں کہاں جاؤں، کلا لا وزر، کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن فقط اور فقط ٹھکانہ خدا کے پاس ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، پھر انسان کو خبر دی جائے گی جو کچھ وہ ساتھ لایا ہے اور جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے، ان تمام اعمال کی خبر دی جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور بے شک انسان اپنے نفس سے باخبر، ہر انسان اپنے نفس سے بخوبی خبر رکھتا ہے، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعْذِرَةً، اس دن وہ جتنی مرضیاں معافی مانگ لیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تو یہ وہ عظیم عدالت ہے جس کی قسم خدا قرآن مجید میں کھاتا ہے۔ یہ عدالت کیسی ہوگی؟ یہ عدالت کیسی ہوگی کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں کھاتا ہے؟ یہ کیسی عدالت ہوگی کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھاتا ہے؟ تو یہ وہ عدالت ہے جس عدالت میں نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی تعلقات کام آئیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے جس میں بجلی کی تیزی کی طرح فیصلہ ہوگا۔ یہ وہ عدالت ہے جس میں انسان کے اپنے اعمال گواہ ہوں گے۔ یہ وہ عدالت ہے جس میں انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جس میں انسان کے اچھے اور برے اعمال سزا و جزا کے لیے شکلیں تبدیل کریں گے۔ یہ وہ عدالت ہے جس کا حاکم فقط خدا ہے، اور یہ وہ عدالت ہے کہ جب گناہگاروں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، گناہگار فریاد کریں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو، بلکہ سب کو جمع کر لیا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ مال کا ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم دوبارہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ